صالح مرد ہے، صالح آدمی ہے، لیکن اپنے بھائی کو کہہ دینا کہ حضور فرما رہے تھے عبداللہ بن عمر صبح ذرا تہجد کے وقت بھی اٹھا کر، صبح فجر تک سویا نہ رہا کر بلکہ صبح بھی تہجد کے وقت بھی اٹھا کر، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رغبت دلائی ہے۔ صحابہ تو حضور علیہ السلام کے تمام صحابہ جو ہیں وہ شب زندہ دار ہیں، عبادت کا شوق ان میں ہے، ذوق ان میں ہے۔ یہ تو ہم ہیں کہ آج ہمیں ذوق عبادت بھی نہ رہا، شوق عبادت بھی نہ رہا، یہ ہمارے اندر کمی ہے، لیکن صحابہ تو سب زندہ دار تھے، آل بیت اطہار تو سب زندہ دار تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، اے عبداللہ صبح تہجد کے وقت اٹھا کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا کرو، قربان جاؤں ذرا توجہ کریں نا، یہ کتنے لمحات، عظیم لمحات ہوتے ہیں۔ یہ رات کی تنہائی ہوتی ہے، بسترے گرم ہوتے ہیں اور باہر سردی کا موسم، بندہ ٹھٹھر رہا ہوتا ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہو اور وہ وضو کر کے اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جائے، تو پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا پنجگانہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، پنجگانہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، اور جو میرا امتی تہجد کے وقت کھڑا ہو کے اپنے رب کو مناتا ہے، میرا رب اس کو دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکراتا ہے۔ پنجگانہ نماز پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، لیکن جو بندہ تہجد کے وقت کھڑا ہو کے اپنے رب کو مناتا ہے، میرا رب اپنی شان کے مطابق اس بندے کی طرف دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اور جب اللہ اپنے بندے کو دیکھ کے مسکراتا ہوگا، کتنی رحمتیں ڈھلتی ہوں گی، کتنی رحمتیں جو ہے وہ بندے کو ملتی ہوں گی۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے یہ سبق، یہ درس اس لیے امت کو دیا ہے، اور پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگا دی ہے کہ جب بندہ تہجد کے وقت کھڑا ہوتا ہے میرا امتی، تو میرا رب اپنی شان کے مطابق میرے امتی کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ حکم دیا، کیونکہ نماز تہجد کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں، اور تہجد کی برکت سے اللہ بے حساب رحمتوں کا حقدار بنا دیتا ہے، بے حساب رحمتوں کا حقدار بنا دیتا ہے۔ بندہ جو ہے وہ اللہ کی رحمتوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ دوستان عزیز وقار، آج ہماری حالت جو وہ نمازوں کے اندر جو ہے وہ کمی ہے۔ میرے جیسا نکما بندہ بھی پتہ نہیں کہاں کوتاہیاں کرتا ہے، کہاں غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہ تو میرے رب کا کرم ہے اور میرے نبی کی دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسوائی سے بچا لیتا ہے، ورنہ ہمارے جو معاملات ہیں زندگی کے، ہم 2-4 گھنٹے دنیاوی محفل سے جا کے تو بیٹھ سکتے ہیں، دنیاوی باتیں تو کر سکتے ہیں، لیکن چند گھڑیاں کہیں اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھنا پڑے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے، ہمیں مشکل نظر آتا ہے، بڑی پریشانی محسوس ہوتی ہے۔ یہ جمعے کا دن ہی دیکھ لیں آپ، جمعۃ المبارک، میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جمعۃ المبارک کا جو دن ہے یہ بڑی برکتوں کا دن ہے، بڑی رحمتوں کا دن ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خطبہ حدیث میں ارشاد پاک موجود ہے، حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن پیدا فرمایا، اسی دن جنت سے آپ کو نکالا گیا، پھر اسی دن ہی قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے، قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی، اور کئی برکتیں ہیں۔ لیکن دوستان عزیز وقار، جمعۃ المبارک کی جو برکتیں ہیں، جو وسعتیں، وہ رحمتیں، وہ بندہ کون سا بندہ حاصل کر سکتا ہے؟ وہ شخص جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 ساعتیں ہیں، پہلی ساعت، دوسری ساعت، تیسری ساعت، جو ان ساعتوں میں آتا ہے اس کی جھولی اللہ کی رحمت سے بھر جاتی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکا ہے کہ جب ہم بالکل جمعے کا وقت قریب ہوگا پھر جائیں گے، حالانکہ حقیقت تو یہ اگر ہم چند گھڑیاں پہلے آ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں اس شوق کے ساتھ، اس ذوق کے ساتھ کہ میں جاؤں گا، میں جا کے قرآن سنوں گا، حضور کا ارشاد سنوں گا، اور میرے جو دل کے معاملات ہیں، دل سے جو میل دل پہ جمع ہے وہ میل اتر جائے گا، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی ایسی ایک شے ہے جو دل سے گناہوں کا زنگ صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے علاوہ
دل کی جو گندگی ہے اس کو کوئی اور شے صاف کر سکتی نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود خود ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، کثرت کے ساتھ۔ وہ کسی پنجابی نے کیا خوب کہا تھا، ہاتھ کار ول دل یار ول، ہاتھ کار ول اور دل یار ول۔ تم دنیا کا کام کرتے رہو، ہاتھوں سے دنیا کا کام کرو، لیکن تمہارے دل میں رب کا ذکر جاری ہو، تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو۔ تم دل سے اللہ کا ذکر کرتے ہو، دل میں اللہ کی یاد ہو، زبان تمہاری اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤ، حضور نے پوچھ لیا معراج کی رات سے اگلے دن صبح کو پوچھا، اے بلال کون سا کام کرتے ہو؟ میں نے تمہیں جنت میں جوتوں سمیت دوڑ دے دوں، تمہاری آواز سنی ہے۔ حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائے میں تو کوئی کام ایسا نہیں کرتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی بتاؤ تو اسے کوئی یاد تو کرو۔ کہا بس یا رسول اللہ کام کرتا ہوں، میرا وضو ٹوٹ جائے تو تازہ کرتا ہوں اور ہر لمحہ باوضو رہتا ہوں، ہر لمحہ باوضو رہتا ہوں میں۔ جب میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو دوبارہ کرتا ہوں اور دو نفل تحیت الوضو کے پڑھ لیتا ہوں، بس یہ میرا کام ہے۔ تو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلال میرے رب نے تیری ادا پسند کر لی، میرے رب کو تیرا یہ عمل بڑا پسند آیا اور اسی عمل کی وجہ سے میرے رب نے تجھے یہ شان عطا کی ہے کہ میں نے اپنی کانوں سے جنت میں جوتوں سمیت دوڑتے ہوئے تیرے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم سب محب ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو بڑا مقام ہے، لیکن کام کیا ہے؟ آج جس دور میں اور آپ سانس لے رہے ہمارے لوگوں کا کچھ انداز ہی نرالا ہو گیا زندگی کا۔ لوگ تعویذ لینے کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، قاری صاحب، حضرت صاحب، مولوی صاحب، پیر صاحب تعویذ دے دیں تو مرید خوش ہوتا ہے، لیکن اگر پیر صاحب کہہ دیں کہ جناب فلاں سورت کی تلاوت کریں، فلاں آیات کی تلاوت کریں، تو بندے کہتے ہیں پیر جی یہ کام اوکھا ہے، پیر جی یہ کام اوکھا ہے، اے بڑے اوکھا کام دسیا جی نہیں ہوتا۔ تو بھائی قرآن کی تلاوت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا اگر تم جنت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت کھانا چاہو، کو میوہ کھانا چاہو تو قرآن کی تلاوت کر لیا کرو۔ قرآن کی تلاوت کرو گے تمہیں محسوس ہوگا ہم جنت کے میووں میں سے کوئی میوہ کھا رہے ہیں۔ اور حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بندے کا دل کرے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں تو قرآن کھول کے قرآن پڑھ لوں، اور جب دل کرے کہ میں رب مجھ سے ملاقات کرے پھر کسی حافظ قرآن کو، قاری قرآن کو بٹھا کے قرآن سن لو اور پھر یقین کر لو کہ تمہارا رب تم سے ملاقات کر رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ایک ایسی شے ہے، ایسا کلام ہے کہ جس کو پڑھنے سے روحانیت نصیب ہوتی ہے، جس کو پڑھنے سے روحانیت کی غذا بنتی ہے، غذا نصیب ہوتی ہے۔ لیکن آج ہماری حالت کچھ اور ہے، ہم نماز بھی اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں، قرآن بھی اپنی مرضی سے، لیکن میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلام حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہاتھ کار ول دل یار ول۔ اور جو بندہ اپنے رب کی یاد میں رہتا ہے، جو بندہ اپنے رب کے ذکر میں رہتا ہے، اللہ اس کو کبھی بھی کمی نہیں آنے دیتا، ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارے اندر جو بہت بڑا مسئلہ بن گیا، بہت بڑا مسئلہ وہ توکل اللہ کا نہ ہونا ہے۔ آج ہم نے اسباب کو اوپر نظر رکھ لیا کہ یہ ہوگا تو اس طرح ہوگا، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، حالانکہ ہماری اسباب پر نظر نہیں ہونی چاہیے، مسبب الاسباب پہ نظر ہونی چاہیے۔ اسباب بنانے والا کون ہے؟ میرا اللہ، اور جس کے لیے وہ اسباب پیدا کر دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے لیے وہ اسباب پیدا کرتا ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔